السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے کہ جہاں داخلی اور خارجی محاذوں پر چیلنجز کا ایک پورا پہاڑ ریاست کے سامنے ہے۔ ایک طرف ہماری بہادر افواج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے خلاف ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف دنیا کے سینٹر سٹیج پر سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن ایسے اہم ترین وقت میں، نازک ترین وقت میں بھی ملک کے اندر سے ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ جس نے پورے ملک کو حیرت اور تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کے حوالے سے ایسے جملے کہے ہیں کہ جن سے نہ صرف پوری قوم اور شہداء کے لواحقین کی شدید دل آزاری ہوئی ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مولانا کے خلاف مختلف شہروں میں مقدمات درج ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے، رہنماؤں کی جانب سے، وزیروں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، معذرت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سارے معاملات آن ریکارڈ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا کو آخر یہ بات کیوں کرنا پڑی؟ مولانا فضل الرحمان اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں، وہ ایک منجھے ہوئے مصلحت پسند اور صلح جو سیاستدان مانے جاتے ہیں۔ اس کا اعتراف حکومتی وزراء بھی کر رہے ہیں کہ مولانا نے ہمیشہ سیاسی اختلاف اور اپنے خیالات کا اظہار بہتر انداز سے کیا ہے۔ بڑے تلخ ترین دور میں بھی انہوں نے کبھی اس طرح کا لب و لہجہ، الفاظ جو ہے ان کو نہیں چنا، نہیں اس راستے کو اپنایا۔ اب بھی وہ ایسا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ مولانا کو آخر اس حد تک جانا پڑا؟ یہ معاملہ اس قدر حساس ہے کہ اس وقت ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک زبان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت اس سارے معاملے کی مذمت کر رہی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ حکومتی موقف کی حمایت کر رہی ہے، اور ہر طرف سے شدید مذمتی بیانات آ رہے ہیں۔ اس بیان کی ٹائمنگ ایسے بھی اہم ہے کہ اس وقت پاکستان داخلی فرنٹ پر دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ہناوڑا کا واقعہ ہو، منگی ڈیم کا معاملہ ہو، زیارت ہو، یا پھر کراچی میں سفورہ گوٹ جیسی جو درندگی ہوئی، پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کی کمر توڑ رہا ہے۔ آپریشن شعبان لانچ کیا جا چکا ہے، ادھر غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے ٹائٹ اور پیکڈ معاملات ہیں۔ اندرونی سخت لڑائی کے ساتھ ساتھ خارجی محاذ پر پاکستان دنیا کے اسٹیج پر سینٹر پوزیشن لے چکا ہے۔ افغان اپنے معاملات پر اس کی پوزیشن بڑی واضح ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ بھارت کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ امریکی صدر جو ہیں وہ ایرانی تہذیب کو جب صفحہ سے مٹانے کی دھمکی دے رہے تھے تو یہ پاکستان ہی تھا کہ جس نے اس بڑی تباہی کو روکا، اور یہ اعتراف خود امریکی نائب صدر کا بھی ہے کہ ان کی زندگی میں دو عام شخصیات ہیں، ان کی اہلیہ ہیں اور دوسرے فیلڈ مارشل اعظم منیر ہیں کہ جس سے ان کا 3 ماہ تک مسلسل رابطہ رہا ہے۔ اتنے سنگین حالات میں پاکستان نے اپنا سفارتی لوہا منوایا۔ ملک کی بقا کی جنگ کے اس اہم موڑ پر مولانا فضل الرحمان جیسے قداور سیاستدان کے بیان سے نہ صرف فورسز کا مورال گرتا ہے، متاثر ہوتا ہے، قومی یکجہتی پر ضرب لگتا ہے۔ کیا آپ دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی اندرونی تنازع ہے؟ ہو بھی تب بھی آپ یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں کے لوگ کیا جذبے سے آ رہی ہیں؟ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جو کہ حقیقت کے ڈیفینیٹلی بالکل برعکس ہے۔ بحیثیت قوم ہمارے اندرونی داخلی مسائل معاملات کو پس پش ڈال کر ہم اپنے دشمن کو کس طرح کا جواب دیتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پر ہے، دنیا اس کی شاہد ہے، گواہ ہے۔ مولانا خود بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جہاد یعنی ریاست کے لیے لڑنا یہ اسلام کا ایک بہت اہم اور بنیادی حصہ ہے، اور شہید کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ ان کے بارے میں آپ جیسا عالم فاضل شخص توہین والے الفاظ بولے تو ظاہر ہے یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جب خالق کائنات نے شہداء کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، مقام دیا ہے، تو مصلحت پسندی کا تقاضا تو یہی تھا مولانا کہ آپ ایسی بات نہ کرتے۔ سیاست میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے معاملات، لیکن ملک کی بقا، شہداء کی قربانیوں اور قومی یکجہتی پر البتہ اب کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا بھی نہیں ہے، لیکن اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کی وضاحت ڈیفینیٹلی آپ ہی دے سکتے ہیں۔ سب کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وجہ سمجھی انہوں نے؟ کیونکہ وہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو پھر کس طرح سے سمجھا جائے، دیکھا جائے؟ نہیں، میرا اپنا بھی اندازہ یہی ہے کہ وہ قطعاً اس مجاز کے آدمی نہیں ہیں۔ ہمیشہ بڑی جچی سلی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بات جو شہداء کے حوالے سے جو ہے، یہ تو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ جوش خطابت میں ہی وہ بات کر گئے ہیں، اور یہ نامناسب بات ہے۔ سبھی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو اس میں کوئی مناسب ہوگا کہ مولانا بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کسی مناسب وقت پہ مناسب انداز میں اس کی وضاحت اس انداز سے فرما دیں
کہ جو ہمارے یعنی ہمارے جو مجاہدین ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ثبوت ہیں، جن کی وجہ سے ہی ہم سب جو ہے وہ حفاظت اور ایمان میں موجود ہیں، تو ان کی بھی اور شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کی جو دل آزاری اس سے ہوئی ہے تو اس کا ازالہ انہیں کرنا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، بنیادی طور پہ ظاہر ہے کسی کی سیاست میں مداخلت کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک اپنا موقف رہا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اس کے ہم آواز رہے، آپ اس سب چیزوں سے آگے بڑھے ہیں، ایوالو کیا ہے، آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسی جگہ پر موجود ہیں، اس موقف سے ہٹے بھی نہیں ہیں بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت آ رہی ہے؟ آج شدت تو خیر وہ حالات ہیں جو کہ مولانا صاحب کے لیے، اور اس کا بھی انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل سپیس ہے اسے محدود کیا گیا ہے، بھلے ان کا یہ سمجھنا جو ہے وہ حقائق کے منافی ہو یا ان کا ایک اپنا موقف ہو، اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ کہ ان کے لیے سیاسی سپیس جو ہے وہ کم کی گئی ہے۔ پھر ان کا ہمارے ساتھ بھی گلہ ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ، اور اکثر وہ لائٹ موڈ میں بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت میں ہے اور پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے وہ اپوزیشن میں ہے۔ تو بہرحال یہ تلخیاں بھی جو ہے وہ موجود ہیں ان کے مجاز میں اس وقت، لیکن پھر بھی میں ان سے جو مل کے جو مجھے معلوم ہے یا جو میرا اندازہ ہے، وہ ان تلخیوں سے بالاتر ہو کے گفتگو کرنے کے جو ہے وہ قائل بھی ہیں اور جو ہے وہ اس کا عبور بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک نامناسب جو ہے وہ بات ان سے ہوئی ہے۔ اچھا، مولانا مسلسل رابطے میں بھی رہے ہیں، محسن نقوی صاحب بھی ان سے ملتے رہے ہیں، آئینی ترامیم کی صورت میں بھی مسلسل مذاکرات اور مفاہمت کے لیے وہ راستہ نکالتے رہے۔ یہ لشکر والی بات جو ایگزیکٹلی انہوں نے کی ہے، ظاہر ہے مولانا اس طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں مزاج ان کا، یہ لشکر والی بات بہت ڈائریکٹ ہے، پن پوائنٹڈ ہے، یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیا کوئی میسج گیا ان تک جس کی وہ نفی کرنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں خیر یہ وضاحت کرنا تو انہی کا حق ہے کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جتنا کہا اتنا ہی انہوں نے مناسب سمجھا، اس کے آگے انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، نام نہیں لیا۔ لیکن دیکھیں، اگر کسی لوکیلٹی یا کسی علاقے کے لوگوں کو جو دہشت گردی یا دہشت گردانہ حملوں کی زد میں ہو، انہیں یہ کہنا کہ بھئی آپ اپنا، ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیفٹی، ان کو تحفظ دے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ اپنی حفاظت کے لیے خود بھی تھوڑا انتظام کر لیں، ہر وقت حکومت یا ہر وقت جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی موجود نہیں ہوتی، تو اس کو لشکر کشی کے معنوں میں جو ہے وہ لے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل موجودہ حکومت کی اور عسکری قیادت کی قطعاً یہ پالیسی نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ لشکر کشی کریں۔ یہ افغانستان کا جو عذاب ہے یہ ایسی ہی جو ہے وہ غلطیوں کا شاخسانہ ہے۔ تو یہ کبھی ایسی پالیسی نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کی، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور اگر کسی جگہ پہ کوئی بات ان تک پہنچی ہے تو اس کی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اب جس طرح سے یہ کوئٹہ کے جو مذاکراتی علاقے ہیں جس میں وہ ہنہ کا ایریا ہے جہاں پہ وہ اٹھا کے لے گئے 6-7 لوگوں کو، 4 لوگوں کو شہید کر دیا، تو اگر وہاں اور لا انفورسنگ ایجنسی سے پہنچنے سے پہلے یہ سارا جو ہے وہ نقصان ہو گیا، تو اگر اس آبادی کے لوگوں کو یہ کہا جائے یا یہ سجیسٹ کیا جائے کہ بھئی آپ بھی تھوڑا بہت اپنا انتظام کر رکھیں تاکہ ایسی کسی صورتحال میں اپنا دفاع کر سکیں، تو اسے آپ لشکر کشی تو نہیں کہہ سکتے۔
اچھا رانا صاحب، لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے، ظاہر ہے جیسے آپ نے حوالہ دیا پی ڈی ایم کے سربراہ رہے اور پھر وہ پی ڈی ایم بعد میں حکومت میں آئی، اب مولانا نے جب یہ بیان دیا ہے جس کی آپ بھی اور باقی لوگ بھی مذمت بھی کر رہے ہیں یا اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولانا کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی وضاحت یا کم از کم معافی کی طرف جانا چاہیے، آپ کوئی کردار ادا کریں گے، مولانا کو قریب لائیں گے، یا ان دنوں میں آپ انہیں اپنے سے دور رکھنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ جب ان کا یہ اس وقت اور طریقہ ہے یا کلام ان کا یہ ہے، انداز ان کا یہ ہے؟ نہیں، مولانا بڑے سینئر لوگ ہیں، سینئر آدمی ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور انہیں اس چیز کا ادراک احساس ضرور ہوا ہوگا۔ انہیں کسی کو سمجھانے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے، لیکن دوست جب آپس میں کردار ادا کرتے ہیں تو کردار ادا کر سکتے ہیں آپ ان کے اور ان لوگوں کے درمیان کے جس میں اگر اس وقت اگر دوری آئی ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں کوئی دوری والی بات بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مولانا نے ایک بات کی، اس بات، ان کے الفاظ کو جو ہے وہ ان کی تشریح سمجھ اس طرح سے آئی کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہداء جو ہے نعوذ باللہ کہ وہ کوئی تنخواہ کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تنخواہ کی خاطر کیا، کوئی کسی کو دنیا بھر کی دولت بھی دے دے تو اس کا جو ہے وہ ازالہ نہیں ہو سکتا، نہ خاندان کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور جس نے دنیا ہی چھوڑ دینی ہے یا دنیا سے ہی چلے جانا ہے، اس کو پوری دنیا بھی آپ اس کے نام کر دیں تو وہ اس کا بدل تو نہیں ہو سکتی۔ مولانا پر خود قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں تو اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اس میں خدا نخواستہ قاتلانہ حملوں میں نقصان ہوتا ہے، سیاسی لوگ مرے ہیں کے پی میں، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دے سائنڈ اپ فار اٹ، انہوں نے اس چیز کے لیے تو سیاست کی ہے۔ یہی بات ہے نا، یہ بات نامناسب جو ہے نا، یہ الفاظ جو ہے وہ ان سے ادا ہوئے ہیں، تو اس سے جو ایک ڈیمیج ہونے کا احتمال تھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو بھی ڈسکریجمنٹ ہو یا جو ہے شہداء کی فیملیز کو اس سے دکھ ہو، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ شافی ازالہ ہو گیا ہے۔ جتنا لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، جتنا لوگوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کی فیملیز بھی اور ہمارے غازی، ہمارے مجاہدین، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوان اور افسر، وہ سبھی جو ہے وہ ایک سیٹسفیکٹری جو ہے وہ پوزیشن میں ہوں گے کہ قوم ہم سے پیار کرتی ہے، انہیں اس بات کا یقیناً احساس ہے اور ادراک ہوا یقینی طور ہوگا پہ قوم نے دلایا، کہ قوم ان سے محبت کرتی ہے۔ بے شک۔ بہت شکریہ رانا ثناءاللہ فار جوائننگ اس، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ظاہر ہے اپنے اختلافات، اپنے نظریات ایک طرف، لیکن انہوں نے بھی حکومتی موقف کی، آپ کہہ لیجئے کہ ان کے ہم آواز ہیں۔ علی بخاری صاحب مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کرنے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ علی صاحب، ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ہمارے داخلی چیلنجز ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہوئی ہے اس کو لے کر جو حکومت کا موقف ہے وہی کم و بیش پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے کہ اس طرح سے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مناسب رویہ اختیار کیا گیا ہے مولانا کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن یہ حکومتی موقف کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس کو جعلی حکومت کو حکومت مانتے ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، اور نہ اس طرح فکٹم والی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن جو فیکٹس ہیں یا جو ہمارے چیئرمین گور صاحب نے بیان کیا، یا جو سلمان راجہ صاحب نے کل میرے ساتھ کھڑے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر بیان کیا، تو بڑا سمپل اور بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا اس پہ بالکل پارٹی کا سٹانس یہی ہے کہ ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جی شہید جو ہیں ہماری وہ سر کی پگ ہیں، وہ ہماری عزت ہیں، ہمارے لیے انہوں نے اپنی قربانی، جانوں کی قربانی دی ہے۔ جان سب سے عزیز چیز ہوتی ہے اور وہ پیسوں سے نہیں بکتی۔ خون جو ہے نا، وہ لہو جو ہے نا، وہ کسی چیز کا بھی مرہون منت نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے راہ میں جو خون بہایا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت جو ہے بہت اوپر ہے، بہت اوپر۔ وہ شاید انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کیا ان کی وقت اور کیا ان کی عزت ہے اور کیا ان کا معیار ہے۔ دیٹس وائی کہ اللہ نے کہا ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو شہیدوں کو جی ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور میں تو خود پٹوار سے ہمارا تعلق ہے، اور پٹوار کی زمین شہیدوں کی زمین ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا سٹانس اس پہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی شہید یا ان کی فیملیز کو
ہمیں ایک بہت زیادہ عزت دینی چاہیے. انہوں نے، ان کے لوائقین نے، ان کے بچوں نے، ان کے بزرگوں نے، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوئے، وہ سب لوگوں نے ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے قربانیاں دیں، جانیں دیں اپنی. سو وہ ایک ہمارے سر کا تاج ہیں جی. کسی بھی قوم کے لیے جو ہے سب سے زیادہ عزت کی جو چیز ہوتی ہے، میراث ہوتی ہے، اگر عزت کی میں آپ کو بات کہوں تو وہ درست زیادہ ہوگا کہ وہ میراث جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے شہیدوں کا خون جو ہے وہ آپ کے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، پہنچا رہا ہوتا ہے آپ کو. اور آپ نے دیکھا کہ ہم جب بھی قیام پاکستان کی بات بھی کرتے تھے تو ہم کہتے تھے ہمارے لاکھوں لوگوں نے خون کا دیا، خون کی جانیں دی اس نے اور لٹائیں، اور اس کے بعد یہ ملک حاصل کیا. اور اس کے بعد اس ملک کے وجود میں آنے کے بعد 1947 14 اگست کے بعد سے آج تک ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری افواج جو ہیں وہ شہادتوں پہ شہادتیں دیتی جا رہی ہیں، اور اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. تو ان کو کسی بھی طرح ڈینائی نہیں کیا جا سکتا جی. یہ طور پہ ظاہر ہے آپ ان شہداء کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ماضی بھی سمجھ آتا ہے اور آپ کو یہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے جذبہ بھی دے رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ علی صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. امریکی سینیٹر راجر مارشل کا حیران کن مطالبہ ہے کہ امریکہ نے تو اپنا کام کر دیا، اب عرب ممالک ایران پر زمینی حملہ کریں، ایران کو فتح کریں. کیا واشنگٹن اسرائیلی پلان کے مطابق خلیجی ممالک کو براہ راست ایران کے خلاف جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ یہ یقینی طور پر ایک بہت اہم سوال ہے. عرب ملک ایران میں فوجیں بھیجیں یا نہ بھیجیں، جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور عرب ملکوں کو چاہتے نہ چاہتے اس کا حصہ بننا پڑ رہا ہے. کل حوثیوں نے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر حملہ کیا، جبکہ حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے بعد عراق میں کتائب حزب اللہ گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران سے جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے، ایران پر حملے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہونے کے لیے، ایران کے دفاع کے لیے تیار ہے. یہ بہت دلچسپ ہے کہ اچانک دو ٹھنڈے محاذ گرم ہو رہے ہیں. پراکسی وارفیئر میں حوثی اور کتائب حزب اللہ کا آنا عرب ملکوں، خاص طور پر سعودی عرب کو اس سب میں ڈائریکٹلی انوالو کرنے کی کوشش ہے، بلکہ عرب ممالک کا انحصار امریکی سیکیورٹی پر بڑھانے کا بھی یہ راستہ کھول رہا ہے. ایک طرف یہ حملے، یہ دھمکیاں عرب ممالک کو جنگ میں براہ راست شامل کر رہے ہیں، امریکہ کا اسٹیک اس خطے میں بڑھ رہا ہے، اور وہیں پاسداران انقلاب نے کویت اور اردن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر قائم امریکی اڈے ختم کر دیں. لیکن ٹرمپ کچھ اور کہتے ہیں. ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ کا بلی ہے اور وہ سب کو تنگ کر رہا تھا، لیکن اب عرب ملکوں میں ایران کے خلاف اتحاد نظر آ رہا ہے، جو خطے میں امن کے لیے اچھی پیش رفت ہے. یہ بات انہوں نے عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کہی ہے، جو کہ خود بہت دلچسپ ٹائمنگ اور موقع ہے. اسی ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حسب روایت 20% ٹول والے اپنے بیان سے یو ٹرن لیا. اب ان کا ارادہ کیا ہے، وہ کس طرح سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، انہیں عرب ملکوں کے امیرز نے، کنگز نے کیا بتایا ہے. ٹال اور نو ٹال، ڈیل اور نو ڈیل، ڈیڈ لائنز کے بیچ امریکہ کے ایران پر حملوں کی چوتھی لہر البتہ جاری ہے، جس میں 7 گھنٹے تک بمباری کر کے درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. مگر ان حملوں کے بیچ امریکی صدر پھر معاہدے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر وہی دھمکی آمیز انداز میں. ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس اگلے ہفتے تک ٹائم ہے، اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر بجلی گھروں کو، پلوں کو وہ نشانہ بنائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. وہی پرانی بات جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے. دوسری طرف 4 ماہ بعد ایران کی پارلیمنٹ کا یہ پہلا اجلاس تھا کہ جس میں 200 میں سے 180 ارکان نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا، شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. حال ٹینس ہے، دونوں طرف سے دھمکیاں ہیں، دونوں طرف سے گولہ بارود ہے، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ کئی اور فرنٹس پر لڑائی شروع ہو چکی ہے. سب کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مجھے جوائن کریں سابق سفارتکار عمران علی صاحب، احتشام الحق صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. عمران صاحب، بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے امریکہ ایران آمنے سامنے رہے ہیں اور حزب اللہ ڈیفینیٹلی انگیج کرتا رہا ہے، پھر حوثیوں کی انٹری ہو گئی، اب کتائب حزب اللہ جو ہے یعنی عراق کا جو فرنٹ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو وہ جس چیز کے آگے پہلے دن سے بند باندھنے کی کوشش ہوتی رہی کہ یہاں ایک سول وار شروع نہ ہو، یہ ممالک آپس میں کسی پراکسی میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو نہ ہوں، وہ اب معاملہ کہیں پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ جیسے جیسے پراکسیز آگے آئیں گی اور اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے، ایران کی حمایت کے لیے سامنے آئیں گی، تو وہاں دوسرے فریق ڈیفینیٹلی یہ حق رکھتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں کہ وہ پھر ظاہر اپنے پرانے گرجز کے حساب سے اس کو لے کر چلیں اور وہ لڑائی پرانی شروع ہو جائے گی. دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ ہر لیول پہ
پہلے جس کو آپ پراکسی کہہ رہے ہیں یا آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں وہ پہلے آ رہی ہے یا ادھر کوئی اور وائلیشن آف انجسٹس ہو رہی ہے. تو یہ دونوں ایک سائڈ، دونوں ایک کوائن کی دونوں سائڈز ہیں. تو بات ساری فنڈامنٹل یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بڑا مشکل سے ایک ایگریمنٹ، ایک فریم ورک ایگریمنٹ کروایا تھا، اس کی وائلیشن ہوئی ہے. اور یہ ساری اس کی ریپرکشنز ہیں جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ فیئر کر رہے ہیں کہ آگے ہوگی. اچھا، نہیں اس میں احتشام صاحب بنیادی طور پہ جو ساری صورتحال ہے، ظاہر ہے سفارتکاری کے لیے بہت کم گنجائش رہ گئی ہے کیونکہ عدم اعتماد ہے. 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن صدر ٹرمپ دے رہے ہیں، دوسری طرف ایران بھی کہتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے کہ جی بدلہ لینا ہے. تو ایگزیکٹلی اس میں پینیٹریٹ کرنا اور ان دونوں فریقوں کے درمیان عدم اعتماد کو اور اس سارے خلا کو پر کرتے ہوئے دوبارہ میز پر لے کر آ کے بٹھانا ممکنات میں سے نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو؟ دیکھیں ایک رے آف ہوپ عبید جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے اگرچہ پاکستان اس وقت اکیلا ہو گیا ہے، جس طریقے سے سعودی عرب، قطر، عمان بیچ میں شامل تھے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں. سعودی عرب پہ حوثیوں کے حملے کے بعد سعودی بھی فی الحال خاموش ہیں. تو پاکستان جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے دوبارہ سے ایران کو بھی اور واشنگٹن کو بھی کہ جی ایک آرٹیکل 5 تھا اس سے جو ہم نے ایم او یو سائن کیا تھا، اس کے مطابق یہ تھا کہ جی آبنائے ہرمز کا مسئلہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا، کوئی یوز آف فورس نہیں ہوگی. تو اسی کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے کہ اس کو لے کے آگے جائیں، کیونکہ کوئی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مسٹرسٹ بعد اتنا زیادہ ہو گیا کہ پاکستان ایک طرف بات کرتا ہے، دوسری طرف آواز کچھ اور، امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ایرانی کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اپنے انٹرنل مسائل بہت زیادہ ہیں. پاکستان نے ٹھیک ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بہت کچھ حاصل کیا بھی ہے، نام بھی لے لیا، لیکن ایز وی اسپیک صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اب 2 چیزیں ہیں، میں بلکہ 2 خبریں آپ کو پہلے، اس سے پہلے کہ میں بھولوں، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہی ایک تو میں نے بتانی تھی کہ اپنا آرٹیکل 5 کو وہ لے کے کہہ رہے ہیں کہ آگے چلیں اور سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز کریں، اس کے تحت بات کریں. دوسرا سعودی جو ہے نا، ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل عاصم معید ترکی سے واپس آئے ہیں اور کہا جا رہا ہے 1 آدھ دن میں جو ہے نا عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں. ادھر سے ایرانی بھی آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. ظاہر ہے وہ تو اب لڑائی اتنی شروع ہو چکی ہے، وہ تو نہیں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ امریکن کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. تو صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑ گئی ہے. اب 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ فیئر فیکٹر بہت زیادہ خلیجی ممالک کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے، وہ یہ عبید سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ اگر کوئی ایگریمنٹ کر کے یا ہائی اینڈ ڈرائی کر کے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ جی آپ نئے ہرمز پہ اب آپ تھوڑا بہت ایران کو ایکسیپٹ کریں، ان کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمارے لیے کیا ہوگا. دوسری طرف تڑی لگا رہے ہیں، آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ 20% وہ اب ٹول تو نہیں لے رہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سارے خلیجی ممالک نے وعدہ کیا ہے کہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے، ہماری فیکٹریاں چلیں گی، ہمارے جاب کریشن ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو سارا کچھ ہے. دوسری خبر کیا ہے؟ 2016 سے لے کے 2020 تک اوور $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، لیکن خلیجی ممالک کی انسیکیورٹی کے وہیں کھڑی ہو گئے. جی دوسری خبر آپ کیا دینا چاہ رہے تھے؟ خبر آپ کی ہوگی آرٹیکل 5 والی. دوسری خبر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب جائیں گے اور شاید ایران کا بھی دورہ کر سکتے ہیں، لیکن ایران کے لیے ممکنات نہیں ہے. جا سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہماری آرٹیکل 5 کے بارے میں کون؟ آرٹیکل 5 کی تو دونوں ہی خلاف ورزی نہیں کر رہے. عمران صاحب بنیادی طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک آزاد نقل و حرکت کی گنجائش رہے گی، ویسلز یہاں سے گزریں گے. ایران کہتا ہے ہمارے پارٹ سے گزریں گے، دوسری طرف سے نہیں جائیں گے. وہ دوسری طرف سے ایک آلٹرنیٹ روٹ فراہم کر رہا ہے. تو آرٹیکل 5 پہ واپس لانے کے لیے دونوں کو آرٹیکل 5 کو سمجھنا بھی تو ہوگا ایگزیکٹلی، کیونکہ دونوں ہی طرف سے، دونوں ہی فریقوں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. شاید اس کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا معاملہ جو ہے اس کو ایگری کیا تھا. آرٹیکل 5 ایمبیگوس ہے، وہ اس کی ورڈنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب دونوں ممالک کے درمیان مسٹرسٹ ہو تو وہ اس کو مس ریڈ کرتے ہیں. لیکن ایکچولی اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ امریکہ نے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ لینز کی اور مائنز کی مینجمنٹ جو ہے ایران عمان کے ساتھ مل کے کرے گا. تو فریڈم، ٹول سے فریڈم کا ذکر تھا لیکن لینز کا ذکر نہیں تھا. تو وہ ایران کو لیکن شپس کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دونوں کی غلطی ہے. لیکن آرٹیکل 5 کی اگر آپ تشریح کریں تو وہ ایران کے موقف کے زیادہ قریب ہے. آپ کی بات صحیح ہے، ڈپلومیسی کی سپیس بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے. اور پاکستان واقعی اب تلملا رہے ہوں گے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں
اس میں میڈیشن میں شامل کہ اب آگے کیسے چلیں. تب تو یہ ان دونوں ممالک کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا اور تھوڑا بہت ڈپلومیسی کا تب چانس پیدا ہوگا. اور اگر اب بھی نہ ہوا اور پھر اٹیکس ہوئے تو پھر ایک جنگ ہوگی جس کے بعد شاید ٹیبل پہ آئیں گے. تو اللہ کرے کہ یہ ابھی تھوڑا ہٹ جائیں پیچھے اور امریکہ جو ہے اپنے دوبارہ اٹیکس ریزیوم نہ کرے اور ٹینکرز کے اوپر ایران بھی ڈرون اٹیکس نہ کرے اور ٹیبل پہ آ جائیں. اچھا، اس سب کے بیچ جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ پنپ رہی ہے یا اس نے سر اٹھانا شروع کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اس کی طرف ہنٹ کرتے رہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ جی حزب اللہ کو میں شام سے کنٹرول کرواؤں گا، احمد الشرع جو ہیں وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے بڑا زبردست سنبھالا اس چیز کو. پھر ہم نے یہ دیکھا احتشام صاحب کے حوثی اس میں ظاہر آ گئے اور حوثیوں کی طرف میزائل چلے، پھر انہوں نے سعودیہ پر اٹیک کر دیا. اب ایران پر اگر حملے ہوتے ہیں تو عراقی جو فرنٹ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے. تو یہاں بنیادی طور پہ جو وہ اسپوائلر کی خواہش تھی کہ یہ ممالک کسی طرح آپس میں انگیج کریں، آپس میں الجھیں، وہ اس طرف اس معاملے کو بند گلی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اس کے آگے پاکستان سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہا. سعودیہ کو بھی سمجھایا، یو اے کو بھی سمجھایا، لیکن اب اس اینڈ پہ، اس فرنٹ پہ، اس ڈائریکشن میں بہت تیزی سے اسرائیل بظاہر کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پراکسیز بھی انوالو ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جو گلف ممالک ہیں وہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی. دیکھیں، ایک تو اسرائیل کا رول ہے، ڈے ون سے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھا کہ صلح صفائی کی بات ہو. وہ تو اب تک چاہ رہا تھا کہ دوبارہ لڑائی شروع ہو، اب کوئی موقع ملے اس کو کودنے کا. ابھی دیکھیں امریکہ کے ساتھ بھی اسرائیل کی ٹسل شروع ہوگی. اب لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ اپنے مڈل ایسٹ سے 20 جہاز جو ہے نا وہ پار کرنا چاہتا تھا اسرائیل میں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پہلی جگہ کوئی نہیں ہے، تو سو مینی ورڈ انہوں نے انکار کر دیا. اب دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے لڑائی اب یہ پراکسی کے ذریعے زیادہ ہوگی. ابھی دیکھیں چائنا اور رشیا کا رول، ابھی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے سفارتی رول پلے کرنا چاہیے تھا نہیں ہو رہا، لیکن امریکہ کو وہ بڑی اچھی طرح چھیڑ رہے ہیں. ابھی دیکھیں کل کی جو خبر ہے کہ 39 ٹوماہاک میزائل جو امریکہ نے مارے ہیں وہ انٹرسیپٹر کے ذریعے سارے کے سارے انہوں نے مار گرائے ایرانیوں نے. وہ کہا جاتا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی اور رشین ٹیکنالوجی بھی ہے، وہ بھی اس طرح شامل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بابل مندب اگر یہ بند کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہ اٹیک سعودی عرب پہ دوبارہ سے کرتے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان مزید اب کمک بھیجے گا ان کو، اور پاکستان کی ٹوٹل ایشورنس سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہیں. اور ایران کو بھی کنوے کر دیا گیا کہ جی یہ ریڈ لائن ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر یہ آپ کے ذریعے انڈائریکٹلی آپ کی پراکسی کے ذریعے کوئی سعودی عرب کو نقصان پہنچا تو پاکستان بیچ میں آئے گا. لیکن عبید زیادہ تر چانسز جو ہے نا خدا نہ خواستہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے. میں عمران صاحب کی طرف آپ کی اس بات کو لے کے جاتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان کا اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت پاکستان ظاہر ہے بڑا کلیئر ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں پہلے دن سے جب پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے تو اسرائیل یہ پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، یا جو پرو اسرائیلیز موجود ہیں ویسٹ میں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ میڈیٹر کا نیوٹرل ہونا ضروری ہے. وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر سے متعلق یہ بات کرتا ہے، وہ کس طرح سے سعودیہ کے بارے میں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اس فرنٹ پہ ہم سائڈ جو کہ آلریڈی چوزن ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے لیے بھی سفارتی فرنٹ پر بھی ایک چیلنج ہے. عمران صاحب دیکھیں، جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو کانفلکٹ روکنا ہے وہ تو پاکستان کا پہلے دن سے چیلنج ہے، اور جس طرح چاند صاحب کہہ رہے ہیں وہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. جہاں تک اسرائیل کی باتیں ہیں، وہ اسرائیل کا کیا ہے، اسرائیل فار اس وہ تو ایک انیمی اسٹیٹ ہے اور وہ کبھی بھی پاکستان کے سینٹرل رول کو پسند نہیں کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ برنک سے واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. جو آپ جن کو پراکسیز کہہ رہے ہیں، جو ہوتھیز ہیں وہ آدھے یمن کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ ان کی ایک حیثیت ہے. صنعاء کی ایئرپورٹ کو، وہ جو مین کیپٹل کی ایئرپورٹ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ لوگ، ان کی ایک پریزنس ہے. سملرلی حزب اللہ ایسی نہیں بنی تھی، وہ بھی اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے بنی تھی. تو اصل میں بات یہ ہے، فنڈامنٹلی یہ ہے کہ جب تک آپ غزہ سے شروع ہو کے ہر چیز کو، اورنج کو نہیں کھولتے، ایک بڑا
चांस था कि आप बहुत बड़ा पीस क्रिएट कर सकते थे अमेरिका वो चांस डेफिनेटली मिस हुआ। और इसमें ये आप जो बार बार फंडामेंटल्स की बात करें वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। गजा पे दोबारा हमने शुरू कर दिया जी इजराइल वो ने। उधर भी चल रहा है, लबनान में भी चल रहा है। और दूसरा ये कि फंडामेंटल्स डेफिनेटली मौजूद हैं, कोई ना कोई रीज़न है हर चीज़ के वजूद की, और हर एक के पास बम भी है, उसको चलाने का इख्तियार भी है, और बटन भी मौजूद है, वो उसको चला भी रहा है। खैर ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल दिन है और पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा करा है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, थैंक्स, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आएंगे। वेलकम बैक। हर 15 दिन या जुमे के जुमे नहीं बल्कि अब हर रात 12 बजे पेट्रोल महंगा या सस्ता होगा। ये नया प्राइसिंग मॉडल क्या है कि जिसके तहत हुकूमत अपना किरदार ख़त्म करके, कम करके ये पूरा बोझ ओगरा पर डालने जा रही है? और क्या ओगरा आज़ादी से रोज़ाना की मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा दोनों सूरतों में आवाम तक ये फ़ायदा मुंतकिल कर पाएगी? डेली पेट्रोल प्राइसिंग मॉडल, जिसे डायनामिक प्राइसिंग भी कहा जाता है, इसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किसी सरकारी फ़ैसले से माहाना या 15 रोज़ा नोटिफिकेशन के बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर आलमी मंडी में ख़ाम तेल के रेट्स और करेंसी के उतार चढ़ाव दोनों फैक्टर्स को देखकर खुद कार तरीके से तय होती हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे ममालिक में ये निज़ाम कामयाबी से चल रहा है, जहाँ ऑयल कंपनीज़ और पेट्रोल पम्प्स रोज़ाना सुबह या फिर दिन में कई बार नई कीमतें जारी करते हैं, उनका तयन करते रहते हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आलमी मार्केट में कीमत कम होते ही इसका रिलीफ फौरी तौर पर आवाम तक पहुँच जाता है, जबकि इसका नुकसान रोज़मर्रा की कीमतों में रहने वाला मुसलसल उतार चढ़ाव और गैर यकीनी की सूरत हाल भी है। अब हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराने पर गौर कर रही है कि जिसके तहत कीमतों के हतमी तयन में हुकूमत का अपना किरदार नुमायाँ तौर पर कम हो जाएगा। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक इस मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत ओगरा हर रात कीमतों का तयन करने की वाहिद ज़िम्मेदार होगी, और ये तब्दील शुदा कीमतें रोज़ाना रात 12 बजे से लागू होंगी। एक दिन का ये साइकिल होगा। सवाल ये है कि ये काबिल अमल भी होगा या नहीं। तल्ख़ है, मगर हकीकत यही है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत पर आवाम को रिलीफ देने के बजाय अपनी आमदन बढ़ाने पर तवज्जो दी है। अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सिर्फ 8 दिन में पेट्रोलियम लेवी में मजमूई तौर पर तकरीबन 15 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। 4 जुलाई को पेट्रोलियम लेवी 66 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 70 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई, जबकि 11 जुलाई को इसमें मज़ीद 9 रुपये 64 पैसे का इजाफा करके इसे 80 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँचा दिया गया। रवा माली साल में हुकूमत ने 1676 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर कर रखा है यहाँ इस लेवी के ज़रिए, जो साल के मुकाबले में 178 अरब रुपए ज़्यादा है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में डेफिनेटली नंबर बड़ा है। अगर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में ये हालिया इजाफा ना करती तो आवाम को पेट्रोल तकरीबन 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता मिल सकता था। इस महंगे पेट्रोल की वजह से महंगाई भी बढ़ने का इम्कान डेफिनेटली मौजूद रहता है। उधर दूसरी तरफ आलमी मालियाती फ़ंड IMF की ताज़ा तरीन जो कंट्री रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में औसत महंगाई की शरह 8.4% रहने का इम्कान है। अगर आलमी मार्केट पर नज़र डालें तो मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तकरीबन 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ब्रेड क्रूड की कीमत 9.1% इजाफे के बाद $82.90 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है, जबकि WTI क्रूड की जो कीमत है उसमें भी 9.1% तक का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर $77.87 फ़ी बैरल पर है। अमरीकी नाकाबंदी और पासदाराना इनकलाब ने वार्निंग जारी की है कि खित्ते से तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए भी नहीं होंगी। आयरोस की बंदिश और जो कशीदगी है उसकी सबब मुत्तहिदा अरब इमारात ने दुबई का अल्टरनेट तैयार करने का भी फैसला में बताया जा रहा है कि बंदरगाह बनाने के लिए मंसूबा तैयार हो रहा है। सबको हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली पेट्रोलियम की प्राइसेस रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी प्रैक्टिकल रहेंगी इसको हम जानेंगे। हमें ज्वाइन करें हारून शरीफ साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। डेफिनेटली ये दुनिया भर में चल रहा है, ये प्राइसिंग मॉडल चलता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या ओगरा आज़ादी के साथ ये काम कर सकेगी? रोज़ाना की बुनियाद पर जो इंटरनेशनल मार्केट का जो भी फ़्लो होगा अच्छा बुरा वो आवाम तक आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे पहुंचा सकेगी? जी, इसके कुछ मराहल होते हैं, ये सीक्वेंसली इसको करना पड़ता है। सो जो दुनिया में इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, पहली बात तो ये एक अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट डीरेगुलेशन की बात कर रही है और ओगरा को भी इवेंचुअली नहीं करना चाहिए। दिस इज़ बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो अपनी अपनी तेल इंपोर्ट करें और अपनी कीमतें खुद से मुतय्यन करें, ओगरा सिर्फ उनको रेगुलेट करे। ये मॉडल दुनिया में चलता है। लेकिन पहला तो फैसला ये है कि इसका डिसीजन करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जो ऑयल प्राइसिंग के अंदर एक इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता हो, क्योंकि बाकी ममालिक के अंदर ये वाली चीज़ पाकिस्तान से उनको डिस्टिंग्विश करती है।
सेकेंड पार्ट ये है कि ओग्रा के पास कैपेबिलिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है थ्रू वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स, क्योंकि ऑयल की मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है। आपको उसको समझने की सलाहियत होनी चाहिए, तब ही आप पाकिस्तान के लिए बेहतर सोल्यूशन रेगुलेटरी दे पाएंगे। वो सलाहियत आई एम अफ्रेड अभी नहीं है, और वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि जो ऑयल मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरीज के इदारे हैं, उनको अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर कंज्यूमर को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप एक्सट्रैक्शन ना करें, कार्टेल ना बन जाए, और वो इसको, तो ये एक सफ़र होता है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने किया है, पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान के पास मिनिस्ट्री में और रेगुलेटर के पास ये ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को समझने की और इसकी प्राइसिंग की सलाहियत बहुत लिमिटेड। अच्छा, इसमें हारून साहब आपने जो बात की कि जाहिर है ये एक अछूता के, क्योंकि हुकूमत जो है वो टैक्स भी कलेक्ट कर रही है, लेवी है, फिर कार्बन लेवी भी डेफिनेटली है, दोनों जगहों पे एक कैप है ना, यानी उसके लिए 5 रुपये मुख्तस हैं और यहाँ पर इसके लिए मैक्सिमम 80 रुपये हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि हुकूमत कहे कि हमने इस कैप को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, ये 80 रुपये रहेंगे, और बाकी जो कीमत का उतार चढ़ाव है वो ओगरा तय करे और वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको ले जाए? तो ये एक मुसलसल, यानी अभी तो हुकूमत इसकी मैनेजमेंट करती है कि उधर से कीमत कम हो रही है, लेकिन वो यहाँ लेवी का हिस्सा बढ़ा देती है, अगर कीमत बढ़ जाती है तो वो लेवी का हिस्सा कम करके उसको थोड़ा सस्ता करके आगे देती है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या पता, यू नेवर नो, ये प्लान हो कि कैप को बरकरार रखते हुए आप पेट्रोल की बाकी जो प्राइस फ्लक्चुएट करिए उसको लेके चलें। जी, अभी तो लेवी से निकलना हुकूमत का बहुत मुश्किल है, या कम करना मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए हैं। IMF के साथ टारगेट्स अग्री हो चुके हैं, आखिरी साल है फंड प्रोग्राम का, आपने मीट करने हैं ये रिक्वायरमेंट्स। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑयल प्राइसिंग के अंदर कोई डीरेगुलेशन हो सकता है। हाँ, अगले 4-6 माह के अंदर सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, ताकि जब वक्त आए तो इसको आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप डीरेगुलेट करना शुरू करें। लेकिन ज़्यादा अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान का ये जो एक फिस्कल गैप है, जिसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं, ये हमें हर चीज़ के अंदर हिट कर रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ 30 बरस में 3 से 4% की शरह के अंदर है एवरेज, और डिक्लाइन कर रही है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो आप टैक्स की किटी कैसे एक्सपेंड करेंगे? या तो आप ड्रास्टिकली अखराजात कम कर लें। सो उसका नतीजा यह निकल रहा है कि ना टैक्स कलेक्ट हो पाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर जो ऑलरेडी फंसा हुआ है उसको आप बढ़ाते हैं, और दूसरा आप डेट पे ऊपर डेट बढ़ाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी सिचुएशन जो है वो वल्नरेबल सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए। हमें तो ग्रोथ पे जोर देना है, ताकि ग्रोथ के थ्रू डायरेक्ट टैक्सेशन आए, और इस साइकिल को 10-15 साल लगेंगे, लेकिन ये रिफॉर्म्स डेफिनेट। अच्छा, इसमें मैं कुछ ज़रा ना, बिल्कुल जो एक आम सवालात हैं पेट्रोल की प्राइसिंग को लेके, लोग कहते हैं कि जी उधर कीमत बढ़ती है और इधर जो है वो फौरी तौर पे बढ़ा देते हैं, लेकिन जब घटती है इंटरनेशनल मार्केट में तो कहते हैं कि जी अभी हमारा जो स्टॉक है उसके हिसाब से मैनेजमेंट नहीं है, वो साइकिल पूरा होगा तो आएगा। ज़रा एक आम आदमी के लिए बुनियादी तौर पर समझाइए कि कीमत बढ़ने का असर उस तक फौरी तौर पे क्यों पहुंचता है और कीमत कम होने का असर उस तक क्यों नहीं पहुंच रहा होता? जी, इसके 2 एंगल हैं। एक तो परसेप्शन और कम्युनिकेशन का गैप है। ये एक बड़ा अनयूजुअल तरीका है कि रात को आप 12 बजे अचानक एक सर्कुलर निकाल दें कि कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे पास एक जो की स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद में लेकर आप पहले से अपना ट्रांसपेरेंट तरीके से वेबसाइट पे कोई उसका तरीका बताएं कि ये कीमत होगी तो ये होगा, ये होगी तो ये होगा। सो एक तो मुझे बहुत क्लियर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का गैप दिखाई दे रहा है। दूसरा जो इसके अंदर नुक्ता है अवाम के लिए, उनकी वो वजह है, क्योंकि जब ग्लोबल कीमतें बढ़ती हैं तो उसको सिर्फ उसके पोटेंशियल इंक्रीज को देखते हुए यहाँ बढ़ा दिया गया था, जबकि हमारे कंपेटिटर कंट्रीज़ ने नहीं बढ़ाया था उस लेवल पे। लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो हम ये प्ली लेते हैं कि जी अभी बड़ी वॉलेटिलिटी है, यू हैव नो आइडिया कि किस वक्त फिर से कीमतें बढ़ जाए, तो अभी हम मुकम्मल रिलीफ वो पास ऑन नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ पर फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ती हैं
اور عوام کا اعتماد جو ہے حکومت کے اوپر کم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ قیمتوں کو مانیٹر کر رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ جی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ جو کرنٹ سیل ہے اس کے ذریعے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنی کٹی میں پیسے جمع کر رہے ہوں، مطلب یہ بالکل عوامی سطح پہ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ پیسے آئندہ آنے والے دنوں کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے قیمتیں کم نہیں کرتے؟ بہت سارے بنیادی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہوتی ہیں نا سوالات اور خیالات اور ابہام موجود ہوتے ہیں عوام کے ذہنوں میں۔ یہ بہت سے عوامل ہیں اس میں، لیکن مین جو چیز سمجھنے کی یہ ہے حل کیا ہے۔ دیکھیے حل یہ ہے کہ پاکستان کو امپورٹڈ فیول کے اوپر انحصار کم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ ابھی بھی یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کے اندر ساری ٹریڈ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے اور پیٹرول یا ڈیزل کی بیسڈ گاڑیوں پہ ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو انٹرنل ٹریڈ اور ایون ایکسٹرنل ٹریڈ ہے وہ ریل کے ذریعے ہوتی ہے اور آلٹرنیٹ فیول پہ ہوتی ہے، یو نو۔ سو ایک ہمارے پاس یہ حل ہے کہ آپ ٹرین کے سسٹم کو فریٹ کے لیے افیکٹولی یوز کریں، اور اس کو بھلے آپ بجلی سے چلائیں یا اس کو کوئلے سے چلائیں یا کسی اور طرح سے چلائیں۔ وہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو آلٹرنیٹ ہمارے بجلی ابھی بھی ہماری سی این جی پہ بنتی ہے، ایل این جی پہ، تو اس کو کم کر کے اگر ہم انحصار سولر کے اوپر، ونڈ کے اوپر، آلٹرنیٹ فیولز کے اوپر۔ اب دنیا کے اندر ایران کی وار کے بعد میں ابھی صبح ہی شنگھائی میں کسی سے بات کر رہا تھا، دا بگیسٹ کویسچن از آلٹرنیٹ فیولز۔ حکومت کو فوراً سے پیشتر آلٹرنیٹ فیول کے اوپر ایک ریسرچ اور ڈائیلاگ شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر بایو گیس فیزیبل ہے، آلٹرنیٹ فیولز فیزیبل ہیں، تاکہ ہم اپنے نیو نارمل تو ڈیفینیٹلی ہمارا سروائیول کیا رہے گا، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے، ہمیں مکس بدلنا ہے اگلے 5 سے، لیکن ہماری کچھ توجہ جو ہے وہ ظاہر ہے باقی معاملات کی طرف بھی ہے، تو ہم عوامی سطح کے جو مسائل اور معاملات ہیں اس طرف توجہ نہیں کر پا رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس پروگرام سے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ ناصر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔